السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت کی بارش میں بھیگ رہے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ قربانی کے جانور کے بارے میں ہے۔ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں، جو ہم لوگ جن نے بھی قربانی کرنی ہے، وہ درست طریقے سے کر رہے ہیں، وہ جانور بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی قربانی جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری کی پوری دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بیسکلی جانور کے جو ہمیں چیزیں نوٹ کرنی ہے، بیسکلی 8 چیزیں ہیں۔ اور سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی کہ جب ہم کسی کے لیے تحفہ لیتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تحفہ جس کے لیے ہم لے رہے ہیں اس کو پسند آ جائے۔ ہم اس نظریے سے تحفہ لیتے ہیں، تو ہم جو قربانی دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کو جو نوٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اونٹ کی قربانی دے سکتے ہیں، اونٹ کی، اونٹنی کی، گائے، بھینس اور بیل کی۔ اس کے بعد بکری، بکرا، بھیڑ، ان کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اور ان کی جو مدت ہے ایج کی، وہ یہ ہے کہ ان کی جو مدت ہے ایج کی، اونٹ کی کم از کم 5 سال عمر ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قربانی آپ کی جائز نہیں ہے، ہوگی نہیں۔ اس کے بعد گائے کی 2 سال، گائے، بھینس یا بیل یا بھینسا، اس کی کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا، بکری کی جو ہے وہ کم از کم 1 سال کی ایج ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، البتہ کہا جاتا ہے کہ جو بھیڑ ہوتا ہے وہ بھیڑ جو ہے وہ اگر فربا ہو یا صحت مند ہے تو وہ 6 ماہ کا بھی چل سکتا ہے، 6 ماہ کے بھی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے بھیڑ کی، باقی کی نہیں، بھیڑ اگر صحت مند ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جب قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کہ وہ ایک مکمل جانور ہے، خوبصورت ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے جو ناک ہے وہ کٹی ہوئی تو نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ناک اس کی چیک کریں۔ نمبر 2، نمبر 4، اس کے دانت چیک کریں کہ ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اگر 1-2 دانت ٹوٹا ہوا ہے تو پھر بھی قربانی جائز ہے، لیکن وہ مکروہ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تو نہیں ہوگی، لیکن مکروہ ہو جائے گی، لیکن قربانی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر زیادہ اتنے دانت ٹوٹے ہوں کہ وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جو چارہ نہیں کھا سکتا، اس کے دانت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جانور کی جو ہے نمبر 5 پہ زبان چیک کرو کہ اس کی زبان تو کٹی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں چیک کریں کہ آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں، اندھا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے۔ ایک آنکھ بھی اگر اس کی صحیح نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، وہ عیب والا ہوگا۔ جیسے کہ آج کل اگر ایک آنکھ خراب ہے تو اس کی جگہ پہ پتھر کی لگا دیں گے، لیکن آپ اس کو ہاتھ لگا کے آگے چیک کر سکتے ہیں، اگر تو وہ ٹھیک ہوگا تو وہ اپنی آنکھیں جھپکے گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ بکرا جو ہے، یہ جانور جو ہے آپ لینے جا رہے ہیں وہ اندھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آنکھیں بھی چیک ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ اگر پیدائشی بکرے کے سینگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا،
پیدائشی طور پہ اگر جانور کے سینگ نہیں ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹرا جو مطلب اس بچے کی خوبصورتی ہوتی ہے جانور کی، یہ وہ ہے۔ یہ مطلب جیسے ناک، کان، آنکھ، زبان، دانت وغیرہ، ٹانگیں، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ضروری عضو ہے، اور ان کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر یہ عیب والا ہوگا۔ اگر سینگ نہیں ہے تو پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا سا پھر بھی قربانی ہو سکتی ہے، البتہ مکروہ ہوگی لیکن جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ آپ نے کان چیک کرنے ہیں کہ کان اس کی کٹی ہوئی تو نہیں ہے۔ اچھا، کان بھی اگر کان چھوٹے بڑے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ جانوروں کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کے لمبے ہوتے ہیں، جیسے وہ ٹیڈی بکرے ہوتے ہیں، ٹیڈی جانور جو ٹیڈی بکرے ہیں ان کے کان چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن قدرتی طور پہ ہیں، ان کا کوئی رولا نہیں ہے، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اگر کان جو ہے پیدائشی طور پہ اگر نہیں بھی ہے نا تو تب بھی آپ کی قربانی جائز نہیں ہے، اس جانور کی کان ہونا لازمی ہے، چھوٹے بڑے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کان کا چوتھائی حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی مطلب جائز ہے۔ اگر جانور کا کان چوتھائی حصہ اس کا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ چوتھائی سے بھی کم کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، لیکن وہ مکروہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تو نہیں ہوگی، لیکن قربانی جائز ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ بہت دھیان رکھنا ہے، کیونکہ مطلب اگر کوئی بھی جانور میں عیب ہوگا تو آپ کی قربانی وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بہتر جانتی ہے، لیکن ہمیں اپنا خوبصورت ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ خوبصورت ہو، وہ بے عیب ہو۔ تو یہ لازمی جز ہے، تو اس کا ہمیں پورا دھیان دینا ہے، اس پہ پورا فوکس کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں اچھی اور صحیح طریقے سے قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔